بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان شمس الدین التمش نے جب ریتمبور شہر کو فتح کیا تو فتح کرنے کے تقریباً 1 سال بعد سلطان شمس الدین التمش نے اس شہر کی ساری صورتحال کو اپنی بہترین حکمت عملی سے قابو میں کر لیا تھا۔ جب 1 سال سلطان شمس الدین التمش نے اپنے ایک وزیر کو اپنے پاس بلا کر حکم دیا کہ آپ ماہر جاسوسوں کا ایک ایسا دستہ تیار کرو جو ریتمبور شہر کے جتنے بھی قبیلے، جتنے بھی قصبے اور گاؤں ہیں، ان سب کی مجھے ایک ایک چیز کی معلومات فراہم کریں۔ مزید سلطان نے یہ کہا کہ ان جاسوسوں کے دستے والے نوجوانوں کو حکم دو کہ ہر قبیلے کے بارے میں یہ معلوم کیا جائے کہ اس قبیلے نے شہر کو فتح کرنے کے بعد یعنی پچھلے سال اس قبیلے کی آبادی کی شرح کتنی تھی اور اس دفعہ کتنی ہے، اس قبیلے کی تجارت پچھلے سال کتنی تھی اور اس سال کتنی ہے، حتیٰ کہ کون سا قبیلہ 1 سال میں خیموں کی تعداد اور افراد کی تعداد سے زیادہ بڑھا۔ مجھے ہر قبیلے کا حساب چاہیے۔ ناظرین کرام، سلطان شمس الدین التمش اپنے دور حکومت کا بہت طاقتور اور کامیاب سلطان ثابت ہوا تھا۔ یہاں آپ کو سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں بتاتے چلیں گے۔ سلطان شمس الدین التمش نے کیسے سلطنت قائم کی اور چنگیز خان کے غضب سے کیسے بچا۔ شمس الدین التمش سلطنت دہلی کا تیسرا حکمران اور خاندان غلامہ کا تیسرا بادشاہ قطب الدین ایبک کا غلام تھا۔ ہونہار ہونے کی وجہ سے قطب الدین ایبک نے اسے اپنا داماد بنا لیا۔ 1211 میں قطب الدین ایبک کے نااہل بیٹے کو حکمرانی کی کرسی سے اتار کر شمس الدین خود حکمران بن گیا۔ اس وقت وہ بہار کا صوبیدار تھا۔ تخت نشین ہوتے ہی اسے ان صوبیداروں کی سرگوشی کرنی پڑی جو خود مختار بن بیٹے تھے۔ پنجاب اور غزنی میں تاج الدین، سندھ میں ناصر الدین کماچا اور بنگال میں خلیجیوں نے سر اٹھایا۔ اس نے سب کو اپنے تابع کر لیا۔ 1226 سے 1234 تک کی درمیانی مدت میں راجپوتوں سے جنگ کر کے ریتمبور، منڈو، گوالیار اور اوجیر فتح کیے۔ 1221 میں منگول سردار چنگیز خان شاہی سلطنت کے بادشاہ جلال الدین خوارزم کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے سندھ تک آ پہنچا، لیکن دریا سے پہلے تمام علاقے کو تباہ و برباد کر کے واپس چلا گیا اور ہندوستان اس خوفناک آفت سے بچ گیا۔ سلطان التمش نے قطب مینار اور قوت اسلام مسجد کو، جنہیں قطب الدین ایبک نامکمل چھوڑ کر مر گیا تھا، مکمل کروایا۔ التمش نے اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ سلطان التمش نہایت راسخ العقیدہ اور صالح انسان تھے۔ وہ راتوں کو جاگتے اور عبادت کرتے، تمام عمر انہیں کسی نے سوتے نہیں دیکھا۔ وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سو بھی جاتے تو جلدی سے بستر سے اٹھ جاتے اور عالم تحیر میں کھڑے رہتے۔ اپنے ملازموں میں سے رات کے وقت کسی کو نہ جگاتے، کہتے کہ آرام سے سونے والوں کو اپنے آرام کے لیے کیوں زحمت دی جائے، وہ خود ہی تمام کام سر انجام دے لیتے۔ رات کو گدری یعنی بدلا ہوا بیس والا لباس پہن لیتے تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ ہاتھ میں سونے کے سکوں کا ایک تھیلا توشندہ ہوتا۔ وہ لوگوں کے گھروں پر جاتے، ان کے حالات معلوم کرتے اور ان کی مدد کرتے۔ واپسی میں ویرانوں اور خانقاہوں سے ہوتے ہوئے بازاروں میں گشت کرتے اور وہاں کے رہنے والوں کو آسائش پہنچاتے۔ پھر ان سے طرح طرح کی معذرت کر کے، یعنی اگر کسی کی نیند یا کسی بھی لحاظ سے سکون میں تنگی آئی تو معذرت کر کے چپ چاپ چلے جاتے اور ان سے کہہ جاتے کہ اس مدد کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ التمش کے دربار میں عام اجازت تھی کہ جو رات کو فاقہ کرتے ہیں وہ اس کے پاس آئیں اور امداد پائیں۔ پھر جب غربت و حاجت مند لوگ ان کے پاس آتے تو ان کی ہر طرح سے سلطان دلجوئی کرتے اور ایک ایک کو قسمیں دے کر کہتے کہ دیکھنا فاقہ نہ کرنا، تمہیں جب کسی چیز کی ضرورت پڑے مجھ سے آ کر بیان کرنا۔ سلطان نے اپنے دور میں اپنے محل کے باہر زنجیر عدل لگا رکھی تھی۔ کہتے ہیں سب سے پہلے زنجیر عدل کا رواج سلطان التمش نے ہی شروع کروایا تھا۔ سلطان نے غریبوں اور حاجت مندوں میں یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص تم سے ناانصافی کرے اور تم پر ظلم و ستم ڈھائے تو تم یہاں آ کر زنجیر عدل ہلاؤ، تمہاری فریاد سنی جائے گی اور تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ پھر لوگوں سے کھڑے ہو کر کہتے کہ اگر تم مجھ سے آ کر اپنی تکلیف بیان نہیں کرو گے تو کل قیامت والے دن تمہاری فریاد کا بوجھ مجھ سے نہ اٹھایا جا سکے گا۔ یہ تھا سلطان شمس الدین التمش کا مختصر سا تعارف۔ اب اپنے موضوع کی طرف واپس چلتے ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش کے وزیر نے اس وقت سلطان سے اجازت چاہی اور مخصوص مقام پر پہنچ کر اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا
کہ فلاں فلاں جگہ پر میرا پیغام پہنچا دو۔ سلطان کا سپاہی مخصوص جگہ پر پہنچ گیا اور سلطان کے وزیر کے رکھے ہوئے خاص جاسوس سلطان کے وزیر کی ایک خاص جگہ پر اکٹھے ہو گئے، اور سلطان شمس الدین التمش کے عقلمند وزیر نے ان کو سلطان شمس الدین التمش کا مقصد سمجھا دیا۔ ان ماہر جاسوسوں کے دستے نے اس سارے کام کو سر انجام دینے کے لیے تقریباً 1 مہینے کا وقت مانگا۔ وزیر نے یہ ہدف ان کو دینے کے بعد ان تمام جاسوسوں کے دستے کے ایک ایک نوجوان کو 500 سونے کے سکے اور ایک طاقتور گھوڑا ہر نوجوان کے حوالے کرنے کے بعد وزیر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، تقریباً 1 ماہ کے بعد وہ وزیر اس مخصوص مقام پر پہنچ گیا تو چند گھنٹوں کے بعد سارے جاسوس اس جگہ اکٹھے ہو گئے، اور ہر ایک جاسوس نے ریتمبور شہر کے بارے میں ایسی معلومات دیں جو اس وزیر نے اپنی زندگی میں کبھی حاصل نہیں کی تھی۔ جب وزیر نے وہ ساری معلومات پڑھی تو وہ اس کے دماغ سے اوپر چلی گئی، اس لیے اپنے آپ سے کہا کہ اس طرح کی معلومات تو صرف سلطان شمس الدین التمش ہی سمجھ سکتا ہے، لہٰذا اس نے تمام کاغذات وہاں سے اٹھائے اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش اپنے کمرے میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ وزیر کمرے کے اندر داخل ہوا اور میز پر بہت سارے دستاویزات رکھنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش کو کہا، حضور آپ کا دیا گیا حکم پورا ہو چکا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے وزیر کو کمرے سے جانے کی اجازت دے دی اور ان تمام دستاویزات کو بغور پڑھنے لگا۔ سلطان شمس الدین التمش نے دیکھا کہ پہلے جو قبیلے بھوک اور فاقوں سے مر رہے تھے، ایسے قبیلے جن کے پاس رہنے کے لیے خیمے تک نہیں تھے، اب ان کے پاس ہر افراد کے لیے اپنا اپنا خیمہ موجود تھا۔ حتیٰ کہ جو گاؤں جن کے پاس اپنا پینے کے لیے پانی تک نہیں تھا، اب ان گاؤں والوں کے پاس سلطان کی حکمت عملی کی وجہ سے وہ لوگ کھیتی باڑی کرنے لگے تھے۔ حتیٰ کہ سلطان شمس الدین التمش نے ساری تفصیلات پا لیں تو شہر کے جتنے بھی قبیلے، جتنے بھی گاؤں، جتنے بھی قصبے تھے، تمام دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے تھے۔ اچانک کاغذات پڑھتے ہوئے سلطان شمس الدین التمش کی ایک ایسے کاغذ پر نظر پڑی جس پر ایک قبیلے کا نام لکھا ہوا تھا۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور یہ بات سوچنے پر مصروف ہو گیا۔ حتیٰ کہ اتنے میں سلطان شمس الدین التمش نے اپنے ایک محافظ کو آواز دی کہ جا کر میرے وزیر کو بلا کر لاؤ۔ جب وزیر سلطان شمس الدین التمش کے سامنے حاضر ہوا تو سلطان نے اس سے کہا، اے وزیر، مجھے اس کاغذ پر لکھی تحریر کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جب وزیر نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی تو ساری تحریر اس کے دل و دماغ سے اوپر چلے گئے۔ اس تحریر میں اس قبیلے کا ذکر تھا جو ریتمبور شہر کا مشہور قبیلہ تھا۔ اس تحریر میں یہ لکھا تھا کہ اس قبیلے میں پچھلے کئی 100 سالوں سے ایک آدمی کی بھی طلاق نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس قبیلے میں 1 سال کے اندر تقریباً اس قبیلے کی آدھی خواتین طلاق یافتہ ہو چکی تھی، اور اس قبیلے کے اندر جب پچھلے کئی سالوں سے ہر سال کئی افراد کی شادی کی جاتی، لیکن اس سال قبیلے میں ایک نوجوان کی بھی شادی نہیں کی گئی۔ حتیٰ کہ اس قبیلے میں باقی ساروں قبیلوں کی نسبت سارے مرد کنوارے پائے گئے، اور تیسری طرف وہ قبیلہ جو کہ چھوٹا قبیلہ نہیں تھا بلکہ 30,000 خیموں پر مشتمل قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کی تجارت تقریباً ریتمبور شہر کی آدھی تجارت سے زیادہ تھی، لیکن اس مسئلے کی وجہ سے اس قبیلے کی تجارت آدھے سے بھی کم ہو کر رہ گئی تھی۔ جب یہ ساری معلومات سلطان شمس الدین التمش نے پڑھی تو یہ بات سلطان کو ہضم نہ ہوئی، اور سلطان نے وزیر سے پوچھا کہ یہ تحریر اور یہ معلومات کون سا جاسوس لے کر آیا ہے؟ تو وزیر جانتا تھا۔ وزیر نے اسی وقت اپنا خاص سپاہی اس جاسوس کی طرف بھیجا، اور چند لمحوں کے بعد وہ جاسوس سلطان شمس الدین التمش کے محل میں سلطان کے کمرے میں وزیر کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان شمس الدین التمش نے اس جاسوس سے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا اس قبیلے کے بارے میں یہ ساری معلومات تم نے حاصل کی؟ تو اس نے کہا، جی ہاں حضور، اس قبیلے کی ساری معلومات میں نے اکٹھی کی۔ سلطان نے پوچھا کہ یہ قبیلہ 1 سال سے پہلے اتنا تیزی سے ترقی کر رہا تھا، اتنا خوشحال تھا، حتیٰ کہ اس قبیلے کی تجارت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے ارد گرد کے سینکڑوں قبائل اس کی تجارت سے خوشحال تھے، لیکن آخر اس قبیلے میں ایسا کیا ہوا کہ اس کے آدھے سے زیادہ عورتیں طلاق یافتہ ہو گئیں؟ اس قبیلے میں 1 سال کے اندر کسی مرد کی شادی تک نہیں ہوئی، اور تیسری بات کہ اس قبیلے میں تجارت آدھے سے بھی کم ہو گئی۔ اس قبیلے کے سارے بازار سنسان پڑے ہیں، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، حضور، میں اس معاملے کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن معلومات حاصل کرتے ہوئے مجھے قبیلے کے چند افراد سے تھوڑی بہت معلومات جو ملی وہ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان شمس الدین التمش تجسس میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، اے نوجوان، بتاؤ
آخر اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں نے اس قبیلے کے بارے میں اس قبیلے کے سردار اور دیگر سرداروں سے معلومات حاصل کی، اور جب مجھے اس بارے میں معلومات ملی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تمہارے قبیلے میں ایسی کیا وجہ ہوئی کہ تمہارا قبیلہ آسمان کو چھوتا ہوا زمین پر گر گیا؟ اور پھر میں نے مزید یہ تحقیق کروائی کہ آخر تمہارے قبیلے میں طلاق شدہ عورتوں کی تعداد دن بدن کیوں بڑھ رہی ہے، اور تمہارے قبیلے میں 1 سال کے اندر کسی بھی نوجوان کی شادی نہیں کی گئی؟ کیا اس بات کے پیچھے چھپے راز کو تم بتا سکتے ہو؟ تو مجھے ان قبیلے والوں نے ایک بھی بات نہیں بتائی، لیکن اس قبیلے میں ایک نوجوان جو کہ دماغی طور پر درست تھا، اس نے مجھے بتایا کہ 1 سال پہلے یہ قبیلہ بہت خوشحال اور پرامن تھا، خاصی تجارت ہو رہی تھی، لیکن اچانک ہمارے قبیلے میں ایک ایسا جن نمودار ہوا، اور وہ جن اتنا خطرناک تھا کہ جو بھی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے اس کے بستر پر جاتا تو وہ جن اسی وقت نمودار ہو جاتا اور تلوار دکھا کر اس کے شوہر کو اپنی بیوی سے دور کر دیتا، اور اس کے شوہر کے سامنے ہی اب اس کی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتا، اور جسمانی تعلقات قائم کرنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا۔ سلطان یہ سن کر بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ اس بات پر تم یقین کیسے کر سکتے ہو؟ کیا جن بھی کسی عورت کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر سکتا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، حضور، میں نے اس بات کی بڑی تحقیق کی اور مجھے یہی پتہ چلا کہ یہ حقیقت ہے، اور اسی طرح ہی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور کہا، کیا اس قبیلے میں کوئی سپاہی، کوئی کماندار نہیں جو جن کو اپنے قابو میں لا سکے؟ تو اس نے کہا، حضور، وہ شہر کا سب سے مشہور قبیلہ ہے، اس قبیلے میں ایک بھی سپاہی موجود نہیں۔ اس قبیلے کے لوگ اتنے سچے اور صادق و امین ہیں کہ ان کے سونے کے زیورات اور حتیٰ کہ ان کی دولت کھلے عام پڑی رہتی تھی، ان کو کبھی چوری ہونے کا خطرہ نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس قبیلے میں ایک بھی سپاہی نہیں، اور اسی وجہ سے اس قبیلے کے لوگ بغیر سپاہیوں کے خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا اور جب وہ جن قبیلے کے شادی شدہ مردوں کے سامنے ان کی بیوی کے ساتھ بدفعلی کرتا، وہ شوہر نفرت میں آ کر اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا اور اس قبیلے کو چھوڑ کر چلا جاتا، اور اس ڈر کی وجہ سے ان قبیلے والوں نے شادیاں کرنا بھی روک دی، کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو جسمانی تعلقات قائم ہوتا ہوا دیکھ سکے، چاہے وہ جن ہو یا شیطان ہو، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ سن کر سلطان شمس الدین التمش نے اس جاسوس کو کہا، آخر ان قبیلے والوں نے مجھ سے اس بارے میں مدد کیوں نہیں مانگی؟ آخر اس قبیلے کے سردار نے باقی دیگر قبائل سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ تو اس جاسوس نے کہا، حضور، اس قبیلے کا سردار نہایت شریف انسان ہے، وہ آپ کے محل میں بھی آیا تھا، لیکن آپ کے محل پر موجود سنتری نے اسے اس وجہ سے پیچھے جانے کے لیے کہہ دیا کہ یا تو تم مجھے 500 سونے کے سکے دو یا پھر تم واپس چلے جاؤ۔ جب اس نے دیکھا کہ 500 سونے کے سکے مجھے محل میں داخل ہونے کے لیے دینے پڑیں گے تو پھر میرا وہ سلطان یہ مسئلہ کیسے حل کرے گا، اور اس وجہ سے وہ واپس وہاں سے چلا گیا۔ اور اس قبیلے کے سردار نے جب دوسرے قبائل کے سرداروں کے سامنے اپنا یہ معاملہ پیش کیا تو تمام سردار اس کا مذاق اڑانے لگے، کسی سردار نے اس معاملے پر غور نہیں کیا اور اس کی بات کو مذاق سمجھتے ہوئے کہتے، تمہارے قبیلے والے بخلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر سلطان شمس الدین التمش نے کہا کہ اس قبیلے کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، جب اس قبیلے کا جو بھی مرد اپنی بیوی کے سامنے ایک جن نامی درندے کو ہم بستری کرتے دیکھتا تو وہ اس کو طلاق دے دیتا، اور یقینی بات ہے کہ جس قبیلے میں اتنی زیادہ طلاقیں ہوں تو پھر وہاں کوئی شادی نہیں کرے گا، اور جب قبیلے میں خوشحالی اور امن نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ اس قبیلے کی نہ ہی خواتین کام کرے گی اور نہ ہی مرد، اور اسی وجہ سے اس قبیلے کی تجارت بھی آدھے سے کم ہو گئی، اور اسی وجہ سے 30,000 خیموں پر مشتمل قبیلہ زوال کا شکار ہو گیا۔ یہ سن کر اس جاسوس نے کہا، حضور، آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ درست فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر وزیر نے کہا، حضور، اگر اس قبیلے والوں کا یہ مسئلہ حل نہ ہو گیا تو وہ قبیلہ وقت آنے پر قحط کا شکار ہو جائے گا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ سلطان شمس الدین التمش اپنے گھوڑے پر سوار اس قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان کے چند سپاہی، وہ وزیر اور سلطان کا وہ خاص جاسوس جو کہ اس قبیلے سے ساری معلومات لے کر آیا تھا، سلطان اس قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد سلطان کا دستہ وہاں پہنچ گیا۔ جب سلطان اس قبیلے میں پہنچا تو اس قبیلے کی حالت دیکھ کر سلطان کا دل ٹوٹ کر رہ گیا، کیونکہ جو قبیلہ 1 سال پہلے خوشگوار اور قائم امن سے زندگی گزار رہا تھا، آج وہ قبیلہ بالکل اجڑ چکا تھا۔
ظاہری بات ہے جس قبیلے میں آدھے سے زیادہ خواتین طلاق شدہ ہوں اس قبیلے میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ سلطان شمس الدین التمش سردار کے خیمے کے اندر پہنچ گیا اور سردار کو اپنے پاس بلا کر ساری معلومات حاصل کی اور کہا آج کل ایک نوجوان کی شادی کی جائے، شادی کرنے کے بعد دلہن کے کمرے میں اس کے شوہر کی جگہ میں جاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ کون سا جن آتا ہے جو دوسرے مرد کی بیوی کے ساتھ اس کے سامنے ہم بستری کرے گا۔ اور سلطان شمس الدین التمش اس قبیلے میں خفیہ طور پر گیا تھا۔ اس قبیلے کے کسی مرد عورت کو، کسی بچے کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے قبیلے کے خیمے میں سلطان شمس الدین التمش تشریف لے آئے ہیں۔ قبیلے کے سردار نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور دلہن کو خیمے میں بٹھا دیا۔ سارے قبیلے والے اس کو کہتے رہے تم اپنے بیٹے کی شادی نہ کرو، تمہارا بیٹا بھی دوسرے قبیلے کے مردوں کی طرح جب اپنی بیوی کے ساتھ ایک جن کو جسمانی تعلق قائم کرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو وہ بھی اس کو طلاق دے دے گا، لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ تم اس کی شادی نہ کرو۔ لیکن قبیلے کے سردار یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ سب سلطان شمس الدین التمش کے حکم پر ہو رہا ہے۔ اس قبیلے کے سردار نے اپنے بیٹے کی شادی کرا دی اور دلہن کو کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، جب آدھی رات کا وقت ہوا تو سلطان شمس الدین التمش قبیلے کے سردار کے بیٹے کی جگہ خود اس کے کمرے میں چلا گیا۔ سلطان شمس الدین التمش نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اس دلہن کو بستر کے اندر سلا دیا اور خود ایک خفیہ خیمے کے کونے میں بیٹھ گئے اور دیا بجھا دیا۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو قبیلے والوں کے بتائے گئے وقت کے مطابق ایک جن نمودار ہوا جو کہ بہت ہی ڈراؤنی شکل کا تھا۔ پہلے تو اس جن نے سلطان کو بھی بہت حیرت میں ڈال دیا۔ یہ بات سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اتنا خطرناک چیز کہاں سے آ گیا، لیکن پھر جن نے خطرناک آواز نکالی تو سلطان سمجھ گیا کہ اس ڈراؤنی شکل کے پیچھے کوئی جن نہیں بلکہ انسان ہے اور ایک جن بن کر تمام قبیلے والوں کو اس نے خوفزدہ کر رکھا ہے، اور اس جن کی وجہ سے قبیلے کے آدھی سے زیادہ عورتیں طلاق یافتہ ہو چکی ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش نے اسی وقت تلوار چلائی اور اتنی تیزی سے تلوار چلائی کہ اتنا پرتھیلا انسان جو کہ جن کی شکل میں آتا تھا اس کے دو ٹوٹے ہو گئے۔ سلطان شمس الدین التمش نے اس وقت دیا جلایا اور سارے قبیلے والوں کو خیمے کے اندر بلایا اور اس انسان کی لاش دکھائی اور کہا کہ یہ جن نما انسان صرف تمہیں وحشی شکل دکھا کر ڈرا رہا تھا، حقیقت میں کوئی جن نہیں تھا اور نہ ہی وہ اتنا طاقتور تھا کہ سارے قبیلے کے مرد اس سے ڈر جاتے، صرف اس کی شکل ڈراؤنی تھی جس کی وجہ سے تمہارا قبیلہ تباہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے تمام قبیلے والوں کو حکم دیا کہ شریعت کے مطابق حلالہ کر کے جو اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں دوبارہ نکاح کریں، اور جو نوجوان ہیں ان کی 1 سال کے اندر اندر شادیاں کرائی جائے تاکہ یہ قبیلہ دوبارہ سے ایک خوشحال قبیلہ بن سکے اور یہ قبیلہ ریتمبور شہر کا سب سے ترقی یافتہ قبیلہ مشہور ہو۔ اور کہتے ہیں وہ قبیلہ 1 سال کے اندر اندر دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا اور وہی قبیلہ ریتمبور شہر کے سینکڑوں قبیلوں کے برابر تجارت کرنے لگا اور وہ سلطان شمس الدین التمش کی سلطنت کو مستحکم کرنے میں کافی مثبت ثابت ہوا۔ اس وقت سلطان شمس الدین التمش نے تاریخی الفاظ کہے کہ جب کہیں بھی کسی کے گھر میں، کسی محلے میں یا کسی قبیلے میں کوئی پریشانی، کوئی آفت، کوئی مصیبت آئے تو جب آپ سب لوگ اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے تو وہ مصیبت پریشانی آگے بڑھنے کی بجائے وہیں دفن ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ اتفاق کیجئے، اتفاق میں ہی برکت ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی تھوڑی سی ہمت کی ہوتی تو اس قبیلے کا حال جو آج ہے وہ کبھی نہ ہوتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور آخر میں کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ درود پاک ضرور لکھیے۔